مدینہ شریف میں ایک امام گزرے ہیں جن کا نام امام ربیع رائی ہے۔ ان کے والد گرامی کا نام حضرت فروخ ہے۔ حضرت فروخ جو ہے بنو امیہ کے ساتھ جہاد پر گئے۔ جب جہاد پر گئے بنو امیہ کی طرف تو پیچھے جو ہے اپنی زوجہ کو چھوڑ کر گئے، اور حضرت ربیعہ جو ہے وہ اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، اور ان کی والدہ حضرت ربیعہ کی یعنی کہ حضرت فروخ کی زوجہ امید سے تھی، ابھی امام ربیعہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت فروخ جو ہے اپنی زوجہ کو چھوڑ کر جہاد پر چلے گئے۔ جب جہاد پر جاتے ہیں تو اپنی زوجہ کو 30,000 دینار دے کر جاتے ہیں۔ تو 30,000 دینار دے کر جب گئے تو تقریباً 27 سال کے بعد جب واپس آئے تو امام ربیعہ جو ہے وہ بڑے ہو گئے اور بہت مشہور ہو گئے، اور مدینہ شریف میں امام بھی لگ چکے تھے اور وہاں حدیث پڑھاتے تھے۔ جب 27 سال کے بعد امام ربیعہ کے والد حضرت فروخ گھر میں آئے، دروازے میں دستک دی کہ امام ربیعہ باہر آئے، دیکھا تو آپ کے والد گرامی ہیں، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا۔ اب بیٹا باپ سے لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ زبردستی ہمارے گھر میں آ رہے ہو، اور جو محلے دار ہیں وہ بھی آپ کو نہیں پہچانتے کیونکہ 27 سال پہلے جو ہے وہ آپ گھر سے گئے تھے۔ اتنے میں آپ کی والدہ حضرت فروخ کی زوجہ نے آپ کی آواز سن لی۔ جب آواز سنی تو دیکھا کہ یہ تو حضرت فروخ ہے۔ اسی وقت اپنے بیٹے کو کہا یہ آپ کے والد گرامی ہے جو کہ 27 سال پہلے جہاد پر گئے تھے، اب واپس آ چکے ہیں۔ تو حضرت امام ربیعہ روئے، اور اتنی زور سے روئے کہ میں اپنے والد کو نہیں پہچان سکا۔ خیر وہ آپ اپنے والد گرامی کو ساتھ لے کر گھر کے اندر تشریف لے کر آ گئے، اور گھر کے اندر جب آتے ہیں اور دونوں باپ بیٹا بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو امام ربیعہ جو ہے، چونکہ حضرت امام ربیعہ مدینہ شریف میں امام تھے، آپ نے نماز پڑھانی تھی، آپ گئے اور جا کر مصلی امامت پر جا کر آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد جب نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے، نماز پڑھانے کے بعد آپ حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں، حدیث شریف کا سبق دے رہے ہیں۔ جب حدیث شریف کا سبق دیتے ہیں اتنے میں آپ کے والد گرامی حضرت فروخ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ میں جو آپ کو 27 سال پہلے 30,000 دینار دے کر گیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو حضرت امام ربیعہ کی والدہ آپ سے کہتی ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں تو پھر میں آپ کو یہ دے دیتی ہوں، جہاں میں نے دفن کیے ہیں وہاں سے نکال لیتی ہوں۔ تو امام ربیعہ کے والد گرامی جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جب آتے ہیں، مسجد نبوی میں آ کر کیا دیکھتے ہیں، بہت ہی بڑا امامہ شریف جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، اور آج وہاں جو ہے دیکھتے کیا ہے کہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں اور آپ کا سبق سن رہے ہیں، آپ سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو امام ربیعہ جب حدیث کا سبق دے رہے تھے تو اس وقت آپ کے والد گرامی جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی ہستی ہے کہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں، لوگ آپ سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، یہ کون سی ہستی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ تو امام ربیعہ ہیں۔ جب امام ربیعہ کا نام سنتے ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو آنے کے بعد اسی وقت وہ اپنے گھر میں آ جاتے ہیں۔ گھر میں آنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اتنے میں امام ربیعہ بھی آ جاتے ہیں۔ والدہ پوچھتی ہے امام ربیعہ سے حدیث کا سبق دے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں اماں جان میں حدیث پڑھا آیا ہوں۔ تو آپ کے والد پوچھتے ہیں کہ جو میں آپ کو 30,000 دینار دے کر گیا تھا میں آپ سے نہیں لینا چاہتا۔ آپ کی والدہ پوچھتی ہیں ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنے 30,000 دینار دے، تو ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ میں آپ سے نہیں لینا چاہتا۔
تو امام ربیہ کے والد گرامی کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میں ایک محدث کا باپ ہوں، میں جانتا ہوں میں ایک مفسر کا باپ ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں ایک ایسے عالم دین کا باپ ہوں کہ جن کو رب العالمین نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو کر آپ سے حدیث کا سبق لیتے ہیں، کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا، یہی بچہ میرے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ تو آپ کی والدہ کہتی ہیں جی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ وقت کے امام ہیں، یہ امام ربیہ ہیں جو آپ مجھے 30,000 دینار دے کر گئے تھے، وہ میں نے فضول نہیں خرچے، بلکہ میں نے ان 30,000 دیناروں سے میں نے آپ کے بچے ربیہ کو وقت کا امام بنایا ہے، وقت کا ایک محدث بنایا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کے 30,000 دینار نہیں چاہیے، بلکہ ایک ماں نے مجھے ایک وقت کا امام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تھے حضرت امام ربیہ جن کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ تمام کی تمام دولت کیسے ملی؟ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی، آپ کی والدہ نے آپ کی بہت اچھی تربیت کی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو وقت کا امام بنا دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔